عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جو تاریخ ساز واقعات پیش آئے، ان میں ایک اہم واقعہ غزوہ احد کا بھی ہے، جو شوال المکرم ہی میں پیش آیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کے لیے عبرت و نصیحت کے بڑے سبق موجود ہیں، اس لیے اس غزوے کی کچھ تفصیلات اس جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اس غزوے میں صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی اور شوق شہادت کی جو مثالیں پیش آئی، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں غزوہ احد کا پس منظر عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک آج سے تقریباً 1 سال پہلے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں ایک زبردست لڑائی کی تھی۔ اس لڑائی میں کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ کافر ہر قسم کے ساز و سامان اور اسلحے سے لیس تھے، مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، بلکہ وہ نہتہ تھے۔ چند ہی لوگ تھے جن کے پاس کچھ ہتھیار تھے۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ایسی غیر معمولی رہی، اس مدد کو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، محسوس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سی جماعت کو کافروں کی بہت بڑی جماعت پر غیر معمولی کامیابی عطا فرمائی۔ اس بدر کے اندر کافروں کی جانب سے 70 لوگ مارے گئے تھے۔ ان میں اس وقت کے مکے کے بڑے بڑے سردار تھے۔ ابو جہل جو مکے کا سب سے بڑا سردار اور سارے کافروں کی کمان جس کے ہاتھ میں تھی، وہ ذلت آمیز موت اس غزوے میں مرا۔ ولید بن عتبہ یہ بھی ایک بہت بڑا سردار تھا،
اس طرح کے بہت سے نامور سردار جہنم واصل ہو گئے۔ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ کافروں کے 70 بڑے لوگ قیدی بنا لیے گئے۔ پھر بعد میں ان سے پیسے لے کر ان سب کو چھوڑا گیا۔ یہ شکست جو بدر میں مشرکین کو ہوئی تھی، یہ انتہائی ذلت آمیز شکست تھی۔ اس شکست کے بعد پورے مکے کے اندر ماتم ہونے لگا۔ وہ بڑے بڑے سردار جو اس جنگ میں مارے گئے تھے، ان کے رشتہ دار اور متعلقین نے پورے عرب کو غیرت دلائی، کہا کہ تم کتنے بے شرم قسم کے لوگ ہو، مسلمانوں نے تمہارے سرداروں کو ختم کر دیا اور تم لوگ چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہو۔ اس طرح ان کے جذبات کو اچھالنے کی کوشش کی۔ اس کے نتیجے میں پورے عرب نے اور مکۃ المکرمہ نے قسم کھائی، جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہیں لیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابو جہل کے بعد ابو سفیان کے ہاتھ میں مکے کی قیادت آئی تھی۔ اس نے دارالندوہ میں بیٹھ کر تمام مشرکین سرداروں کو جمع کر کے مشورہ کیا اور سب لوگوں نے بڑھ چڑھ کر جنگ کی تائید کی اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کی قسمیں کھائی اور اپنی طرف سے جو ممکن مدد ہو سکتی تھی ہر مشرک بڑھ چڑھ کر دینے لگا۔ اس طرح مشرکین نے بڑے زبردست طریقے سے تیاری کی۔ 3000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا اور اس میں اتنا پیسہ اکٹھا کیا گیا کہ ان 3000 افراد میں 700 لوگوں کو زرہ بند کیا گیا۔ زرہ بند کہتے ہیں لوہے کا لباس سب کو پہنایا گیا، 700 لوگوں کو، اس لیے کہ اس دور میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ تیر اور تلوار کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ اب آدمی وہ لوہے کا لباس پہن لیتا تو نہ تلوار اثر کرتی نہ تیر اثر کرتی، اور اس قسم کے لباس پہنے ہوئے لوگ مقابلے میں جو جماعتیں ہوتی تھیں ان کی صفوں میں گھستے تھے اور بے دریغ قتل عام کرتے تھے۔ تو اس طرح مشرکین نے بھرپور تیاری کی، 700 لوگوں کو زرہ بند پہنایا اور بہت سارے گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ وہ لوگ نکلے۔ جب وہ لوگ نکل رہے تھے تو نکلنے کے موقع پر اپنے ساتھ عورتوں کو بھی لیا۔ بدر کے موقع پر جو عرب کے سردار مارے گئے تھے ان کی عورتیں بھی ساتھ ہو گئی۔ اس دور میں یہ دستور تھا، جب کسی جنگ کے اندر عورتوں کو بھی لے کر جاتے تھے تو عورتیں اشعار پڑھ پڑھ کر، باتیں بول بول کر، نعرے لگا لگا کر اپنے مردوں کے جذبات و احساسات کو بلند کرتی تھی۔ اور جس جنگ کے اندر عورتیں ساتھ ہوتی تھیں اس جنگ سے کسی مرد کے بھاگنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کوئی مرد پست ہمتی دکھاتا تو وہ جو عورتیں ساتھ میں ہوتی وہ اس کو غیرت دلاتی، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، ہم عورتیں ہو کر اپنی جان جوخم میں ڈال کر میدان میں آئی ہیں اور تو مرد ہو کر بے غیرتی کے ساتھ بھاگنا چاہتا ہے۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ سارے مردوں کو اکٹھا کرتی، اور جس جنگ میں عورتیں ہوتی تھیں اس جنگ سے مرد واپس قدم پیچھے نہیں ہٹاتے۔ تو چونکہ یہ لوگ انتقام لینا چاہتے تھے اور مسلمانوں پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنا چاہتے تھے تو پوری جنگ کی تیاری کے ساتھ عورتوں کو بھی لیا۔ 3 شوال المکرم کو مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان تو ہو چکے تھے مگر انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، وہ مکے ہی میں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا
اور خط لکھ کر مکے کے لوگوں نے جنگ کی جو تیاری کی ہے ان تمام باتوں سے نبی علیہ السلام کو واقف کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں جب اپنے چچا کا خط پہنچا تو نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ہر اہم معاملے میں صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ فرماتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو یہ تعلیم اور ہدایت دی، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے میں کوئی چیز طے پا جائے اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرو اور اس پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ مشورے کی برکت سے خیر اور عافیت کا معاملہ کرے گا۔ چنانچہ جب نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، صحابہ سے پوچھا کہ بھئی اب کرنا کیا ہے؟ چچا کا خط آیا ہے، تمام مشرکین مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اب ہمیں ان مشرک کا مقابلہ مدینے میں رہ کر کرنا ہے یا مدینے سے باہر نکل کر کرنا ہے؟ کچھ صحابہ کی اور خود نبی علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن کچھ جوشیلے اور نوجوان صحابہ ایسے بھی تھے اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں گھر میں بیٹھ کر دشمن کا مقابلہ نہیں کرنا ہے بلکہ گھر سے باہر نکل کر دشمن کا جواب دینا ہے۔ اب ان میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب تک ہم اپنی تلواروں سے دشمنوں کے خون کی پیاس نہ بجھائیں اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اکثریت کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے چھوڑ دی اور مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جو دوسری لڑائی ہے مدینے سے تقریباً 3-3.5 میل کے فاصلے پر یہ جگہ موجود ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی معیت میں صحابہ کرام کے لیے تیاری کا حکم ہوا، 1000 افراد جمع ہوئے مسلمانوں میں۔ جب اللہ کے نبی اس 1000 افراد کی جماعت کو لے کر مدینے سے نکلے، کچھ دور پہنچے، 1.5 کلومیٹر، تو اس جماعت میں مدینے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ منافقین بھی رہا کرتے تھے۔ منافقین کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اس نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائیوں میری رائے مدینے میں رہ کر مقابلہ کرنے کی تھی، مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی نہیں تھی۔ اب آپ لوگوں نے چونکہ مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اب میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تمام ماننے والوں کو لے کر الگ ہو گئے۔ اس کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کی تعداد تقریباً 300 تھی۔ اب آپ اندازہ کرو کہ پہلے ہی مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1000 اور اس میں سے منافقین 300 کی تعداد میں الگ ہو گئے، بچے صرف 700 مسلمان۔ نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، ان کو جانے دیا۔ اس موقع پر کچھ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مشورہ رکھا۔ مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ مدینے میں بہت بڑی تعداد میں یہودی رہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ یہ ٹی اپ ہو چکا ہے، اگر کبھی باہر کا کوئی آدمی مسلمانوں سے پر حملہ کرنے کے لیے آئیں تو وہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، اگر کوئی باہر کا آدمی یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے آئیں
تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح ہمارا چونکہ یہودیوں سے ٹی اپ ہو چکا ہے، اگر یہ جنگ کا موقع ہے، مشرکین پوری تیاری کے ساتھ اور بڑی تعداد کے ساتھ آ رہے ہیں، تو ہم لوگ ان یہودیوں کو کیوں نہ بلا لیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے کہا کہ مجھے ان یہودیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، اور اللہ نے بھی اپنے نبی کی بات کی تائید کرتے ہوئے مسلمانوں کو ہدایت دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم غیروں کو اپنی رازداری میں شامل مت کرو، تم غیروں کو اپنی رازداری میں شامل مت کرو۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری تکلیف سے بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ چاہتے ہی دل سے یہ ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہو، مسلمان ناکام ہو، غیر تو یہی چاہتے ہیں۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے دلوں میں مسلمانوں سے متعلق کتنی نفرت ہے یہ ان کی زبان سے ظاہر ہو چکا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے پی ایم بھی ابھی حال ہی میں ایک بیان دے چکے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کے دل میں مسلمانوں سے متعلق کیا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ آج سے 1450 سال پہلے کہہ رہے ہیں، قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو کتنی دشمنی ہے یہ تو ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اللہ فرما رہے ہیں دل میں جو بھرا بیٹھا ہے، جو خناس، وہ زبان سے جو ظاہر ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی اور نبی کی بات کی تائید فرمائی۔ اس وقت دنیا میں امت مسلمہ کے مار کھانے، تباہ و برباد ہونے کی اہم وجوہات میں ایک وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اپنوں سے زیادہ غیروں پر بھروسہ کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، ان اسلامی ممالک کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ خود پڑوس میں جو مسلمان ہے وہی ان کا دشمن ہے۔ ان کی سیکورٹی کے لیے جو مامور ہے وہ غیر ہے، یہودی ہیں، مشرکین ہیں، عیسائی ہیں، ان کی فوجیں ان کے تحفظ کے لیے، اور وہ لوگ ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے، خدا اور رسول کو ماننے والے، ان سے دشمن ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اندر داخل ہو کر ان کی کمزوریوں کو جان کر ان کو بے انتہا تباہ اور نقصان کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے اس غزوے کے اندر صحابہ کرام کی رائے کو رد کر کے قیامت تک مسلمانوں کو ایک پیغام دیا، لوگوں مصیبت کے موقع پر بھروسہ اپنوں پر کرنا چاہیے، غیروں پر نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مختصر سی جماعت کے ساتھ احد میں پہنچے، جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرات صحابہ نے جواں مردی کے جوہر دکھائے۔ نبی علیہ السلام کی ایک تلوار تھی جس کا نام تھا ذوالفقار۔ اللہ کے نبی نے میان سے وہ تلوار باہر نکالی اور اس کو لہرایا، اور لہرا کر صحابہ سے کہا، کون ہے تم میں سے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ صحابہ کی ایک بڑی جماعت آگے بڑھی اور سعادت پانے کے لیے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ وہ تلوار آپ ہمیں دیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جتنے لوگ اس تلوار کو مانگنے اور لینے کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی نے نہیں دی۔ انصاری صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جو بڑے ماہر تلوار باز تھے۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر بڑے ادب سے کہا
یا رسول اللہ یہ بتائیں اس تلوار کا حق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے اتنا لڑا جائے کہ یہ خون سے رنگین ہو۔ حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی وہ تلوار ان کے حوالے کی۔ اب حضرت ابو دجانہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے تلوار لی اور اکڑ کر مشرکین کے سامنے جانے لگے۔ اللہ کے نبی کی نظر تھی اور اللہ کے نبی نے دیگر صحابہ سے کہا کہ لوگوں، اس طرح کی چلن اور اس طرح کا انداز اللہ کو سخت ناپسند ہے، مگر یہ جنگ ہے اور جنگ میں یہ انداز اللہ کو بھی پسند ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دشمنوں میں گھس کر نبی کی تلوار کا حق ادا کیا اور جدھر جاتے تھے دشمنوں کی صفوں کو الٹ دیا کرتے تھے۔ اسی غزوے کے اندر دو صحابہ کی بڑی عجیب دعا تھی، ایک حضرت عبداللہ بن جہش اور دوسرے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب مسلمانوں کی جماعت احد پر پہنچی تھی، یہ دو صحابی ساتھ میں تھے، عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص۔ ان میں سے عبداللہ بن جہش سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرو میں آمین کہوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے سب سے پہلے دعا کی۔ یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں، ایک مسلمان کو ان واقعات کی روشنی میں جاننا چاہیے ایک مسلمان کے دل کے جذبات کیا ہونے چاہیے۔ سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، اے اللہ جب کل جنگ شروع ہو آپ میرے مقابلے میں دشمنوں کی جانب سے ایک طاقتور پہلوان کو سامنے لائیے، میں اس سے مقابلہ کروں، وہ مجھ سے مقابلہ کرے اور ہم دونوں کے درمیان بھرپور مقابلہ ہو، اور پھر اے اللہ مجھے اپنے دشمن پر کامیابی عطا فرمائیے، میں اپنی دشمن کا سر کاٹ دوں، ختم کر دوں اور اس کے مال و اسباب پر قابض ہو جاؤں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، عبداللہ بن جہش نے آمین کہا۔ پھر عبداللہ بن جہش نے دعا کی، انہوں نے دعا یہ کی کہ اے اللہ کل جب جنگ شروع ہو آپ میرے مقابلے میں بھی ایک سخت ترین دشمن کو لائیے، وہ مجھ سے مقابلہ کرے، میں اس سے مقابلہ کروں، ہم دونوں کے درمیان مقابلہ بھرپور ہو، پھر آپ میرے دشمن کو مجھ پر قابو دے دیجیے، میرے دشمن کو مجھ پر قابو دے دیجیے اور وہ مجھ پر حاوی ہو جائے اور مجھے قتل کر دے، اور قتل کر کے ایسے ہی نہ چھوڑے، میری ناک بھی کاٹے، میری آنکھیں بھی نکالے، میرے کان بھی کاٹے، بالکل ایسا کہ میرے چہرے میں نہ آنکھ ہو، نہ ناک ہو، نہ کان۔ اے اللہ قیامت کے دن جب میں آپ کے سامنے اٹھ کھڑا ہوں تو اسی حال میں اٹھ کھڑا ہوں کہ میرے چہرے پر ناک بھی نہ ہو، آنکھیں بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو۔ اے اللہ آپ مجھے پورے لوگوں کے درمیان پوچھیں کہ عبداللہ تیری ناک کہاں ہے، تیرے آنکھ کہاں ہے، تیرے کان کہاں ہے، تو اے اللہ میں سب لوگوں کے سامنے تجھے جواب دوں، اے اللہ تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں نے اپنے کان، آنکھ، ناک سب فدا کر دیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی، ان دونوں لوگوں نے، بزرگوں نے جیسی دعا کی تھی وہ اللہ کے یہاں قبول ہو چکی تھی۔ بالکل ان کی دعا کے مطابق سعد بن ابی وقاص کے مقابلے میں ایک سخت دشمن آیا، وہ اپنی دعا کے مطابق اپنے دشمن پر قابو پا لیا، اس کو ختم کر دیا۔ اور عبداللہ بن جہش کے سامنے بھی مقابلے میں ایک سخت دشمن آیا، وہ عبداللہ بن جہش پر قابو پایا،
اور اس نے ان کو ختم کیا، اور جب ان کا جنازہ دیکھا گیا تو نہ آنکھ تھی، نہ کان تھے، نہ آنکھیں تھیں، کچھ نہیں تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عبداللہ بن جہش کو دیکھا تو کہا میری دعا سے عبداللہ بن جہش کی دعا بہت اچھی تھی۔ یہ مسلمانوں کے جذبات و احساسات تھے، اپنی جانوں کو اللہ اور اس کے رسول پر فدا کرنے کا اس طرح کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ احد پر پہنچے تو احد کا پہاڑ بالکل پیچھے تھا، مسلمان اس کے سامنے کھڑے ہو کر لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف بائیں جانب ایک درہ تھا، یعنی اس پہاڑ پر آنے کا ایک راستہ تھا۔ اللہ کے نبی نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ 50 افراد دے کر ان کو اس درے پر کھڑا کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا دیکھو جنگ کا ماحول اور منظر کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے اور یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اس لیے کہ وہی راستہ احد پر آنے کا تھا اور مسلمانوں کو غیر معمولی دشمنوں سے تحفظ احد پہاڑ کی وجہ سے تھا۔ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ ہم سامنے سے لڑتے رہیں، دشمن پیچھے سے آ کر حملہ آور ہو، اس لیے پہاڑ پر آنے کا جو راستہ تھا وہاں اللہ کے نبی نے ایک جماعت 50 افراد کی کھڑی کی تھی جو تیر اندازوں پر مشتمل تھی۔ جب دشمن آیا، مقابلہ شروع ہوا، مسلمانوں نے ایسی زبردست جوامردی اور حوصلے کا کم داتات کے باوجود مظاہرہ فرمایا، کافر بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ان کے قدم اکھڑنے لگے اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ان کو نقصان پہنچنا شروع ہوا۔ اس نقصان کے نتیجے میں کافروں میں پھگدڑ ہلچل مچ گئی اور وہ کافر تتر بتر ہو کر بھاگنے لگے۔ جب کافر بھاگنے لگے، جو مسلمان پیچھے تھے دوسری طرف مقابلہ کر رہے تھے، بھاگتے ہوئے کافر جو سامان چھوڑ رہے تھے اس سامان کو جمع کرنے اور اکٹھا کرنے میں لگ گئے۔ اب مسلمانوں کی باقی جماعت کو سامان اکٹھا کرتا ہوا دیکھ کر، کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر، اس درے پر جو 50 صحابہ متعین تھے وہ بھی یہ سمجھ گئے کہ جنگ ختم ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں باقی مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے سامان کو اکٹھا کرنے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ عبداللہ بن جبیر جو امیر تھے، اللہ کے نبی نے جن کی امارت میں 50 افراد کو وہاں متعین کیا تھا، انہوں نے سختی سے کہا کہ دوستو، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کسی صورت میں یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ساتھیوں نے کہا کہ بے شک اللہ کے نبی کی بات سر آنکھوں پر، یہ حکم جنگ کے لیے تھا، اب تو جنگ ختم ہو چکی، تو اس وجہ سے اب یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تقریباً 40 وہاں سے ہٹ گئی، صرف امیر کے ساتھ 10 مسلمان رہ گئے تھے۔ کافر جو حوصلہ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، انہی کافروں میں خالد بن ولید بھی موجود تھے جو اب تک ایمان میں داخل نہیں ہو چکے تھے، اور وہ جنگی غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے اس اہم پوائنٹ کو مسلمانوں کی جانب سے خالی دیکھا تو فوراً کچھ کافروں کو لے کر پلٹ کر اس پوائنٹ پر آئے اور بھرپور حملہ کیا۔ 10 صحابہ تھے، وہ کتنی دیر مقابلہ کر سکتے تھے؟ جب باقی 10 صحابہ شہید ہو گئے، اس اہم پوائنٹ پر کافر پھر اکٹھا ہو کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ مسلمان بالکل درمیانی نرغے میں آ چکے تھے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو غیر معمولی جانی نقصان ہوا، اور اسی نقصان میں ایک نقصان حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شباہت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ مصعب بن عمیر نبی علیہ السلام کے بہت مشابہ تھے۔ جب وہ شہید ہو کر گرے تو کسی کافر نے یا شیطان نے زور سے آواز لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے۔ چونکہ ان کی مشابہت نبی علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی تو ان کی جب شہادت ہوئی تو فوراً یہ خبر لگائی۔ جب یہ خبر مسلمانوں میں پہنچی تو مسلمان بدحواس ہو گئے دو گروپ میں۔ ایک گروپ وہ تھا کہ جو بالکل حواس کھو دیا انہوں نے کہا، سوچا ہماری یہ جد و جہد، ہماری یہ کوشش، ہماری یہ لڑائی، ہماری یہ سب چیزیں نبی کی وجہ سے تھی، اب نبی ہی نہیں رہے تو ہم لڑ کر کیا کریں گے؟ تو اس طرح بہت سارے صحابہ نے حوصلہ چھوڑ دیا۔ اور صحابہ کی ایک دوسری جماعت تھی کہ انہوں نے اس موقع پر بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا۔ انہی میں ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ۔ جب ان کے کانوں نے سنا کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں، وہ انصاری صحابی تھے، فوراً تمام انصار کو آواز دے کر اپنی طرف بلا کر کہا کہ لوگو، میں ثابت بن دحداح ہوں، تم سب کو آواز دیتا ہوں کہ آؤ میرے پاس، اللہ کے رسول شہید ہو گئے، خدا تو ختم نہیں ہوا، خدا تو موجود ہے، اس اللہ کے لیے لڑو اور اپنے ایمان کا تحفظ کرو۔ چنانچہ ثابت بن دحداح رضی اللہ عنہ نے انصار کی ایک جماعت کو لے کر اس اہم اور نازک موقع پر غیر معمولی مزاحمت کی اور جواں مردی کے جوہر دکھاتے دکھاتے شہید ہو گئے۔ اور اس طرح کی ثابت قدمی پر جنگ جاری تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، اچانک ان کی نظر نبی علیہ السلام پر پڑی تو انہوں نے چیخ کر ایک آواز دی مسلمانوں میں کہ لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت ہیں اور عافیت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ اب جب یہ خبر مسلمانوں کو ملی کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، جو افواہ اڑائی گئی تھی وہ غلط تھی، تو حضرات صحابہ کے تن مردہ میں ایک جان آئی۔ وہ فوراً نبی علیہ السلام کی طرف لپک کر گئے، اور کافر بھی اب تک اسی غلط فہمی میں تھے کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں۔ جب کافروں نے بھی اس کو سنا تو انہوں نے اپنے تیر و تلوار کا رخ نبی علیہ السلام کی طرف کر دیا، اور وہ تیر کچھ نبی علیہ السلام کے سر میں آ کر لگے اور کچھ تیر نبی علیہ السلام کے چہرے پر لگے، جس کے نتیجے میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے منہ سے خون کا فوارہ جاری ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خون لیتے تھے اپنے ہاتھ میں اور اچھال کر کہتے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے رسول کو زخمی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل فرمائی، کہا کسی رسول کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بارے میں اس طرح کے کامنٹ کرے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جن لوگوں نے یہ غلطی کی، اللہ کو اختیار ہے، اللہ ان کو سزا دے یا چاہے ان کو ہدایت دے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نبی نے فوراً اپنی قوم کے لیے دعا شروع کی، کہا کہ اللہم اہدی لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نبی کے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہے۔ چنانچہ جب مشرکین کی تلواریں اور ان کے تیر نبی علیہ السلام کی طرف تھے تو اس موقع پر کچھ صحابہ نے اپنی بہادری کی ایسی مثالیں قائم کی، اس روئے زمین نے اس طرح کی مثال اب تک نہیں دیکھی تھی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ سے تلوار لی تھی، وہ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور مشرکین کی جانب سے جو تیر آتی تھی وہ ان کے جسم پر لگتی تھی۔
جو تلوار کا حملہ ہوتا تھا اس تلوار کے حملے کو وہ اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی میرے جسم کی بوٹی بوٹی کٹ جائے مگر اللہ کے نبی کے جسم پر ایک خراش تک نہ آئے۔ اس طرح حضرت ابو دجانہ نے اپنی جان نبی علیہ السلام پر نچھاور کر دی۔ کسی نے اس موقع پر حضرت ابو دجانہ سے کہا کہ ابو دجانہ اس طرح سرکار کے سامنے منہ کر کے کیوں کھڑے ہو؟ اس کے بجائے تم الٹا کھڑے ہوتے، اپنی پیٹھ آقا کی طرف اور اپنا چہرہ دشمن کی طرف کرتے تاکہ دشمنوں کی طرف سے جو حملہ ہو رہا ہے اس حملے کو آپ روک سکتے۔ تو حضرت ابو دجانہ نے اس موقع پر بھی اللہ کے نبی کا ادب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اتنی سمجھ مجھے بھی ہے، اگر میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں تو پھر اللہ کے نبی کے چہرے کی طرف میری پیٹھ ہوگی، یہ مجھے کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ پھر ان کی شہادت کے بعد مشرکین کا حملہ اور بڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر صحابہ کو دعوت دی، کون ہے جو مجھ پر اپنی جان نچھاور کر دے؟ زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ 4 صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا، کہا کہ یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ پر حاضر ہیں قربان کرنے کے لیے۔ پھر انہوں نے ان کافروں کے تیروں اور تلواروں کا مقابلہ کیا اور جب تک جان تھی جسم میں اس وقت تک پوری جواں مردی کے ساتھ انہوں نے مظاہرہ کیا اور اسی مظاہرے کے ساتھ ساتھ نبی کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ بے دم ہو کر زخموں سے چور چور ہو کر خون کے زیادہ رس جانے کی وجہ سے زمین پر گر گئے تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی زیاد بن سکن پر، تو اللہ کے نبی کو بڑا پیار آیا اپنے اس صحابی پر کہ اس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ زیاد کو میرے قریب کرو۔ چنانچہ صحابہ نے حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کو نبی کے قریب فرمایا تو زیاد بن سکن قریب ہوئے تو اپنا چہرہ نبی کے قدموں پر رکھا، اسی وقت اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ وہ منظر وہ تھا جس کو کسی شاعر نے کہا میری جان نکل جائے تیرے قدموں پر، یہی میری دل کی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت۔ اس طرح صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ اور پھر اسی جنگ کے اندر ایک خاتون ہیں حضرت ام سلیم، اس خاتون نے اس جنگ میں اپنے شوہر کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا اور سب سے کہا تھا کہ خوب جم کر مقابلہ کرنا، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا۔ چنانچہ اس خاتون کا پورا گھرانہ شریک تھا اور جنگ کے اندر اپنی جوان مردی کے جوہر دکھا رہا تھا۔ درمیانی وقفے میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر پھیلی تو یہ خبر ہوتے ہوتے مدینے تک آئی۔ مدینے میں جب یہ خبر پہنچی تو مدینے میں تو صرف عورتیں اور بوڑھے ضعیف لوگ تھے، وہ سب کے سب بے چین ہو گئے کہ اللہ کے نبی شہید ہو چکے ہیں، اور سب کے سب بچے، عورتیں، بوڑھے بے قابو ہو کر مدینے سے احد کی طرف نکلے۔ انہی میں وہ خاتون بھی تھی ام سلیم جس کا شوہر، جس کے بیٹے، جس کے بھائی اس غزوے میں شریک تھے۔ اب یہ بوڑھی خاتون تھی، تقریباً ان کی عمر 80 سال کے آس پاس تھی۔ اب یہ خاتون احد کی طرف بڑھ رہی تھی اور احد کی طرف سے آنے والے صحابہ کی جس جماعت سے بھی اس خاتون کی ملاقات ہوتی تو اس خاتون کا ایک ہی سوال ہوتا، لوگوں بتاؤ میرے رسول کا کیا حال ہے؟ جماعت کہتی اللہ کے نبی تو ٹھیک ہیں مگر تیرے شوہر شہید ہو چکے ہیں۔ اس عورت کا جذبہ دیکھیے، وہ کہتی مجھے میرے شوہر کی خبر مت سنائیے، مجھے میرے رسول کی خبر دیجیے۔ پھر ایک اور جماعت سے ملاقات ہوتی ہے، وہ عورت پوچھتی ہے کہ میرے رسول کا کیا حال ہے؟ وہ جماعت کہتی ہے کہ تیرے بیٹے سب کے سب شہید ہو چکے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے میرے بیٹوں کی خبر مت دو، میرے رسول کی خبر دو۔
صحابہ کہتے ہیں کہ رسول خیریت سے ہے۔ پھر یہ عورت آگے بڑھتی ہے، ایک تیسری جماعت ملتی ہے، تو یہ عورت بوڑھی خاتون پوچھتی ہے کہ کیا حال ہے؟ وہ جماعت کہتی ہے کہ تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے بھائی کے بارے میں خبر مت دو، میرے رسول کی خبر دو۔ یہ عورت ہوتے ہوتے احد میں اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ یہ وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی کے دامن کو تھام کر کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ بخیر و عافیت ہوں، آپ کی صحت و سلامتی کے بعد ہر مصیبت کا مقابلہ کرنا آسان ہے۔ یعنی وہ عورت یہ کہتی ہے، یا رسول اللہ، آپ موجود ہوں اور دنیا کی کوئی بھی مصیبت آئے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ موجود نہ ہو، دنیا کی ساری راحتیں حاصل ہوں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی بے لوث چاہت و محبت مسلمانوں کو نبی علیہ السلام سے تھی۔ جنگ ختم ہوئی، اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کچھ کامیابی ملی، پھر نبی علیہ السلام کے ایک حکم کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں پھر کافر مسلمانوں پر غالب آئے، پھر کافروں کو کچھ کامیابی ملی، مکمل فتح، مکمل شکست کسی کی نہیں ہوئی۔ پہلے تھوڑی دیر مسلمانوں کو کامیابی ملی، پھر بعد میں تھوڑی دیر کافروں کو کامیابی ملی۔ اب جنگ ختم ہوئی، کافر چلے گئے، مسلمان مدینے میں آ گئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ کے جو حالات پیش آئے اس کا بڑا سخت افسوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس افسوس کو ختم کرنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے قرآن میں کچھ آیتیں نازل فرمائی۔ جو آیتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، بس ایک آیت آپ کی خدمت میں رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، مسلمانوں اگر تمہیں زخم پہنچا ہے، کافروں کی طرف سے شکست ملی ہے تھوڑی، تو اس میں اتنا زیادہ غم کرنے کی، اتنا زیادہ افسوس کرنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے کہ اگر تمہیں شکست ملی ہے تو کافروں کو بھی تو شکست ملی ہے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، کہ جیسے حالات تمہارے ساتھ ہوئے ویسے ان کے ساتھ بھی ہوئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دوسرا جملہ اللہ نے کہا کہ دیکھو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ حالات کو الٹتے پلٹتے رہتے، کسی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حالات کو یکساں نہیں رکھتے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ تعالیٰ کبھی مسلمانوں کے حصے میں لاتے ہیں، کبھی غیروں کے حصے میں لاتے ہیں۔ اس لیے جب یہ حالات الٹ پلٹ ہوں تو مسلمانوں کو ان حالات سے بددل اور مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے اور دنیا کا نظام اللہ ایسے ہی چلاتے ہیں۔ یہ اللہ نے نصیحت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمیشہ اسی سائڈ میں کامیابی، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایک سائڈ میں ہمیشہ کامیابی ہونا ہوتا تو نبی سے بڑھ کر اللہ کے چہیتے کون تھے؟ خدا ہمیشہ نبی ہی کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کامیابی دی اور کچھ دیر ناکامی سے دوچار کی۔ اب یہ جو ناکامی ہوئی ہے مسلمانوں کو کچھ دیر کی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ناکامی کیوں ہوئی؟ یہ ناکامی اس لیے ہوئی کہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کو نظر انداز کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں کو سبق دیا، جب جب مسلمان اللہ رسول کو فالو کریں گے اس وقت اللہ مسلمانوں کو کامیابی دیں گے، جب جب مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے یا ان کے حکم کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ناکامی سے دوچار کریں گے۔ خدا نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے کہ کسی کو گود میں اٹھا کر رکھیں گے۔ اللہ نے جو ٹھیکہ لیا ہے وہ یہ، جو خدا اور رسول پر مر مٹے گا اللہ اس کو عزت دیں گے، اس کو کامیابی دیں گے، اور جب تک مر مٹیں گے اس وقت تک کامیابی،
اور جس لمحے نبی کو چھوڑیں گے اللہ بھی ان کو چھوڑ دے گا۔ یہ سبق ہے غزوہ احد کا جو اللہ نے مسلمانوں کو دیا، اور قیامت تک کے مسلمانوں سے اللہ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا ایک سبق یہ بھی دیا کہ مسلمان کبھی تعداد کی بنیاد پر اور کبھی اسلحے کی بنیاد پر کامیابی حاصل نہیں کرتا۔ مسلمان کامیاب ہوتا ہے خدا کی مدد پر۔ جب جب مسلمانوں کو خدا کی مدد حاصل رہی، مسلمان کم تعداد کے باوجود اور کم اسلحے کے باوجود کامیاب رہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس دنیا میں قیامت تک جب بھی کامیاب ہونا ہے اللہ کی مدد پانا ہے، اور اللہ کی مدد پانے کا سب سے بہترین راستہ اللہ سے سچی توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی سچی فرما برداری کا عہد کرنا، اور اس طرح تجدید کر کے ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب جتنا کرنے کی کوشش کریں گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی۔ خدا اور رسول سے دور رہتے ہوئے، موج مستی کرتے ہوئے، گناہوں میں ڈوب کر صرف اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، خدا اور رسول کو مانتے ہیں، آپ کامیابی کی توقع رکھیں گے کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اور آج مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور ہمیں کامیاب ہونا چاہیے، لیکن اس تمنا کے باوجود ہر جگہ مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے، ناکامی سے دوچار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف تمناؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، حاصل جو ہوتا ہے وہ عمل سے ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنا طرز عمل اور اپنا اخلاق و کردار بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور جب یہ کریں گے تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں کمزور مت بنو، گھبراؤ بھی مت، کسی سے ڈرو بھی مت۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، خدا کہہ رہا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم مؤمن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے سے جو چاہت ہے اور ان کے جو احکامات اور ہدایات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، جب تک اس کے مطابق تم اپنے آپ کو نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہاری سربلندی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغام ہے، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔